السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں میں خوشیاں نصیب فرمائیں، آمین۔ آج ہم رب تعالیٰ کی ذات کی صفات کے بارے میں بیان کریں گے۔ رب تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، وہ نیند سے بے نیاز ہے۔ تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، اس جہان میں کوئی بھی جگہ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی نگاہ سے پوشیدہ ہو۔ نہ تھکے اور نہ ہی اونگے، وہ رب تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں ہے اور اسے کبھی نیند نہیں آتی۔ اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت کی مثال تو سمندر کی مانند ہے، اور انسان کو مایوسی سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جاتا ہے ترجمہ مفہوم کہ مایوسی کفر ہے۔ جو بھی سچے دل سے رب تعالیٰ کو پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو بلا شبہ وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ اس کے وعدہ وعید بدلتے نہیں ہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک کی اسلام میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب بات کی جاتی ہے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے گا معاف کر دے گا، تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حقوق اللہ، یہاں پر معافی سے مراد حقوق اللہ کی بات کی جا رہی ہے۔ رب تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کی حق تلفی کی ہے، ظلم زیادتی کی ہے، تو اس کا وہ گناہ تب تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ انسان جس سے اس شخص نے زیادتی کی، ظلم کیا، اس کا حق سلب کیا، وہ خود اسے معاف نہ کرتے۔ وہ بڑے حلم والا ہے، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ بلا شبہ ساری تعریفیں رب تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے ہیں، وہ ہر برائی سے پاک ہے، مگر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، جس سے اس کی مرضی کے بغیر کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ آپ نے اکثر افراد کو دیکھا ہوگا کہ جب انہیں برے کاموں سے منع کیا جاتا ہے تو بڑے دلچسپ انداز میں جواب دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، اس نے جنت ہم انسانوں کے لیے تخلیق کی ہے، وہ اپنی مخلوق سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور کوئی ماں اپنے بچے کو تکلیف میں مبتلا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، رب تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ تو بلا شبہ وہ رحمان الرحیم ہے، تو اسی رب کا صفاتی نام جبار اور قہار بھی ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، بنایا، تو اسی نے دوزخ کو بھی بنایا ہے۔ دوزخ کو محض دیکھنے کے لیے نہیں بنایا ہے، اور ساتھ ہی اس نے دونوں راستے آپ کے سامنے واضح کر دیے کہ اگر آپ رب تعالیٰ کی راہ پر چلیں گے، نیکیاں کریں گے، وہ نیکیاں آپ کو جنت میں لے جائیں گی۔ اگر آپ شیطان کی پیروی کریں گے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ترجمہ مفہوم کہ شیطان کی پیروی مت کرنا، بے شک کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان آپ کو گناہ کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور گناہ کے کام آپ کو ایک دن جہنم میں لے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ گناہ کر کے ان کے اوپر ڈٹ نہ جائیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں ان کے اوپر نادم ہو کر رب تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہ جو بھی کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے وہ پاک و صاف ہے۔ بے شک انسان کو جو بھی برائی، جو مصیبت پہنچتی ہے، وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی سزا اسے اس دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ گناہوں سے نجات حاصل کر کے رب تعالیٰ کے مزید قریب ہو سکے۔ مخلوق کا نفع و ضر سب اسی کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ میں نے کل بات کی تھی کہ صرف رب تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کسی بھی انسان کو کچھ دینے پر یا اس سے واپس لے لینے پر قدرت رکھتی ہے۔ انسان تو محض بیچ میں وسیلہ بنتے ہیں، وہ آپ سے کچھ لے لینے، آپ کو کچھ دینے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، کیونکہ جو چیز رب تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے، تو وہ بے شک دو پہاڑوں کے درمیان ہو، وہ آپ کو مل کے رہے گی، مگر
اگر آپ کے نصیب میں کوئی چیز نہیں لکھی گئی تو وہ بے شک آپ کے دو ہونٹوں کے بیچ ہے، وہ آپ کو مل نہیں سکتی۔ مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ رب تعالیٰ مظلوموں کی فریاد کو سنتا ہے اور ظالم سے خود بدلہ لیتا ہے۔ کب بدلہ لیتا ہے؟ جب مظلوم اس ظلم کے اوپر صبر کرے اور رب تعالیٰ کو اپنا ولی وارث بنائے، ظلم کا جواب اس سے بڑھ کر زیادتی سے نہ دے۔ اسلام میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اگر رب تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، لوح محفوظ کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اب اگر ہم کوئی کام لکھ رہے ہیں تو وہ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا یہ ایسا تھا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لوح محفوظ پر رب تعالیٰ نے اپنے علم سے اس نے جان لیا تھا کہ انسان دنیا میں جا کے کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، لیکن جب اس نے انسان کو دنیا میں اتارا، پیدا کیا، تو ساتھ ہی دو راستے اس کے سامنے رکھ کر فرق کو واضح کر دیا تھا۔ صحیح راہ پر چلنے کا انعام جنت ہے، شیطان کی پیروی کرنے کا انجام دوزخ ہوگا۔ رب تعالیٰ کی ذات کسی کے اوپر ظلم یا زیادتی نہیں کرتی کہ وہ آپ سے ظلم کے کام کروا کے بدلے میں آپ کو جہنم میں ڈال دے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان کو بعض معاملات میں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نیکی کی راہ اختیار کرے یا پھر شیطان کی پیروی کرے۔ اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو اس کائنات میں کوئی پتہ تک ہل نہیں سکتا۔ اگر رب تعالیٰ آپ کو کسی نیک کام کی توفیق دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اس نے آپ کو نیکی کے قابل سمجھا، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے آپ کسی نیکی کے کام کو سر انجام دیتے ہیں، اور بے شک شکر ادا کرنے سے اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی خوشنودی کے کام کرنا بھی تو ایک نعمت ہی ہے۔ رب تعالیٰ اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کی راہ پر چلے، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم ہم کرے، اس کی راہ کے اوپر چلنے کی کوشش کرے، تو بلا شبہ وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔